اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح پر اور علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر یہ خاتون موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا نکاح پڑھا دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ بنت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھی۔ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم ان کی خوشی کے موقع پر ان کو رخصت کرنے آئی ہو؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول، میں ان کی خوشی کے موقع میں ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سمائے گئے، آپ پر زندگی کام کر دی گئی، بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا، اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی ہجرت کی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ کے رسول اپنے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا اور آپ فرماتے ہیں علی یہ چادر لے کر سو جاؤ، صبح کو لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹا کے تم میرے پاس مدینے پہنچ جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے اندر فضیلت ہے تو مشکلات بھی ہیں۔ کب آپ بستر میں سوئے؟ کس وقت؟ اللہ اکبر، جب چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، دارالندوہ میں میٹنگ پاس ہو چکی ہے اور سارے قبائل نے اتحاد کر لیا ہے کہ آج مل کے سارے قبیلوں کے افراد ان کے بہادر جوان مل کر تلواروں کے ساتھ حملہ کر کے مشترکہ حملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، قتل کر دیا جائے۔ تو ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سوئے، بستر پہ لیٹے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ چھوٹی فضیلت نہیں ہے، بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ اس فضیلت کو بھی سمجھیں کہ جس کو بستر بنا کے اللہ کے رسول جس پہ سوئے۔ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کیوں ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق رافضی اور بدباطل ہوئے، سیاہ باطل، وہ کیا کہتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر قنوت کرتے ہوئے؟ عائشہ جہنمی ہے، عائشہ فی النار، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ان پر لعنت فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں اور اعلانیہ اظہار کرتے ہیں۔ اگر علی رضی اللہ عنہ بستر پر سوئے تو ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ کے بستر پر عائشہ سوئی، ام المؤمنین حفصہ سوئی، جویریہ ہماری جتنی مائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ سوئی، تو ان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی اس وقت۔ اور جس کو بستر بنا کے اللہ کے رسول سوئے، سیدنا صدیق اکبر کے گود کے اندر اللہ کے رسول نے ان کی گود کو بستر بنایا، تو کیا ان کی فضیلت اس سے ثابت نہیں ہوتی؟ تو میرے محترم بھائیو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دن کو جب اٹھے بیدار ہوئے، مشرکین سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے دیکھا رسول اللہ کے بستر سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ برآمد ہوئے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا ہم اپنے منصوبہ کے اندر ناکام ہو گئے ہیں۔ لہذا انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے مجھے معلوم نہیں کہاں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ دن کو بازار کے اندر، مکہ کے بازاروں کے اندر لوگوں کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پڑی ہوئی تھی وہ ان کو تلاش کر کر کے ان کی امانتیں ان کو سپرد کر رہے تھے۔ تو گویا علی رضی اللہ عنہ امانت دار صحابی تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امانت دار انسان تھے۔ اللہ اکبر، کیسے امانت دار اور کیسے عالی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنے بھائی کو بھیجا، غفار قبیلے کے سردار تھے، اپنے بھائی کو بھیجا جاؤ مکہ سے خبر لے لیا۔ وہ آئے، مکہ کے حالات میں سازگار تو تھے نہیں، آئے، انہوں نے عمرہ وغیرہ طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد وہاں سے معلوم کیا، واپس چلے گئے اور کہنے لگے ہاں ایک شخص ہے، لوگ اس کے اخلاق کے تذکرے کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اچھائی کی دعوت دیتا ہے، وہ بھلی باتیں بتاتا ہے، وہ
اچھائی کی دعوت دیتے ہیں تو سیدنا ابو ذر کی تسلی نہ ہوئی، انہوں نے اپنے کام پر اپنی جگہ پہ اپنے بھائی کو چھوڑا اور خود وہاں سے غفار قبیلے سے چل پڑے، آئے حرم میں ٹھہرے، طواف کیا، عمرہ کرنے کے بعد طواف کرنے کے بعد حرم کے اندر ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، پاس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ گزرے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ مسافر ہے، باہر کا آدمی، یہاں کا مقیم نہیں۔ انہوں نے کھانے کی دعوت دی اور کہا کہ آؤ میرے پاس کھانا کھانا۔ پہلی رات کھانا کھایا اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفاری واپس آگے حرم کے اندر گئے۔ اگلی رات پھر ہوئی، پھر وہی صورتحال پیش آئی، انہوں نے دیکھا کہ مسافر پھر وہیں پہ رکا ہوا ہے تو انہوں نے پھر کھانے کی دعوت دے دی۔ تیسری رات پھر کھانے کی دعوت دے دی۔ جب تیسری رات کھانے کی دعوت دی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھئی آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کہاں سے آئے اور کس حاجت سے، کس ضرورت سے آئے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا لیکن آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ میری بات رازداری کے اندر رہے گی، میرے راز کو فاش نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کا راز رکھوں گا اور آپ کا راز میرے پاس امانت ہوگا، آپ کریں جو بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بات کی کہ میں نے سنا ہے ایک شخص آیا، اس نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو میں اس کی تلاش کے اندر نکلا ہوں۔ دیکھیں کتنی عظیم جستجو ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں اس کی تلاش کے اندر نکلا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو درست جگہ پہ پہنچے، درست جگہ پہ پہنچے اور پھر کہتے ہیں اب آپ چلے جاؤ حرم کے اندر واپس، کل یہ منصوبہ ہوگا میں آگے چلوں گا اور آپ میرے پیچھے چلیں گے، اور جہاں میں خطرہ محسوس کروں گا دیوار کی اوٹ لے کر رک جاؤں گا یا پھر اپنا جوتا درست کرنے کے بہانے میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا، اور آپ نے چلتے رہنا ہے، آپ نے محسوس نہیں کرنا کہ ہم دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، تاکہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ نہ ملے۔ دعوت خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، اسلام کا اظہار نہیں ہے، لہذا آپ نے اس بات کا اظہار نہیں کرا۔ تو ایسے ہی ہوا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ذر تم اب اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ، ان کو دعوت دو، ان کو بتاؤ۔ اور یہاں پہ اظہار نہیں کرنا، مکہ کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، یہاں پہ اپنے ایمان کا وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری چاہت ہے آپ اجازت فرمائیں، میں تو یہاں پہ مکہ والوں کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اہل مکہ کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آئے حرم کے اندر اور آپ نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور جتنے معبود تم نے بنا رکھے سب باطل ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لوگ ٹوٹ پڑے، انہوں نے بہت مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ آئے اور ان پر جھک گئے، فرمایا بدبختو تمہیں نہیں معلوم یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری تجارت شام والے لوگوں کے ساتھ ہے، اور تم ان کے راستے سے گزر کر کے جاتے ہو، یہ لوگ تمہارے تجارتی سفر کو روک دیں گے، تمہاری تجارت کو متاثر کریں گے، اس کو نقصان نہ پہنچانا، اگر اس کا نقصان ہو گیا تو تمہاری تجارت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبات، اسلام کے ساتھ ان کے اخلاص، اور دیکھیے اس کے اندر صحابہ کرام کی دانش مندی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر رازداری کے ساتھ اور اپنی قیادت کے تحفظ کے ساتھ اور قیادت پر اعتماد کے ساتھ اور قیادت کی حفاظت کے لیے کتنے ذہین، فطین اور کتنے عقل مند۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج کے حالات کے اندر بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم ایران کی، اسلام کی، علماء اسلام کی اور اہل اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں اور ان کو ایسی حفاظت فراہم کریں جیسی حالات کے تقاضے کے مطابق ہم اپنے اسلامی جو شعائر ہیں ان کی حفاظت کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بستر پہ لیٹے تو یہ جو آیت ہے سورہ البقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ انہی جیسے لوگوں کے متعلق ان کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے
سامنے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. کیا مطلب؟ باہر دشمن ہے، باہر خطرات ہیں، باہر موت کا سامنا ہے، باہر حالات سازگار نہیں ہے، لیکن ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، ایمان پر قائم رہنا اور مشرکین کا اور ان کی پوری قوم ملک کا مقابلہ کرنا. اللہ اکبر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے سودے اللہ کے ساتھ کر لی، اللہ کے ساتھ انہوں نے تجارت کر لی. صہیب رومی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے فروخت کر دیا، اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے سودے کر لائے. اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کا موقع آتا ہے، میدان بدر کے اندر مشرکین مکہ ہیں ایک طرف اللہ کا رسول ہے. آپ نے ایک طرف سے انصاری صحابہ کو نکالا، آگے سے کہنے لگے مشرکین ہماری تمہاری لڑائی جھگڑا اختلاف نہیں ہے، تم واپس کریں. اور رسول اللہ سے تقاضا کیا کہ ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو قریشیوں کو نکالو. ہمارے جو بھگوڑے ہیں، جو مکہ سے بھاگے ہوئے مہاجر ہیں، ان کو بھیجو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قم یا علی، علی کھڑے ہو جاؤ. حمزہ آپ کھڑے ہو جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑے کیا اور ان کو مبارزت کے لیے، جنگ کے آغاز کے لیے اللہ اکبر آگے کیا. ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ دو بیٹے اور ایک باپ، یعنی ایک چچا اور دو بھتیجے، یہ سامنے آئے میدان میں. اللہ کے ان شیروں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بندے مقابل کو گرایا اور پھر ابو عبیدہ کے ساتھ مل کر تیسرے بھی اللہ کے دشمن کو گرا دیا. اللہ. تو یہ بدری، آپ جانتے ہیں بدر والوں کا مقام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے غلطی ہو گئی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں. آپ فرماتے ہیں عمر یہ بدری صحابی ہے، اللہ نے بدر والوں کے بارے میں فرمایا آج کے بعد یہ کچھ نہ کریں، آج کے بعد یہ جو کچھ کریں میں نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے آسمان سے جان کر دیکھا ہے اہل بدر کے دلوں پر، ان کے دلوں میں ایمان کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے ان کو معاف کر دیا اہل بدر رضی اللہ تعالیٰ. اور اللہ راضی ہے کہ سے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے، صحابہ سے راضی ہے. اور یہاں پہ کئی لوگ ہیں ناراض ہو رہے ہیں. اللہ راضی ہے، یہ ناراض ہے. وہ تیرے ناراض ہونے سے کیا جائے گا؟ جب اللہ کائنات کا خالق مالک کو راضی ہو گیا ہے تو تم ناراض ہو گئے، اپنا نقصان کرے گا، ان کا نقصان کیا کرے گا؟ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یاد رکھیے، بدر کا میدان ہوا تو آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو رحمان کے سامنے جیسے ہم اتحیات میں بیٹھے دو زانو ہو کر، ایسے دو زانو ہو کر بیٹھوں گا اور میں کہوں گا اللہ اکبر. اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے. ہمارے درمیان خون کی لڑائی ہوئی تھی، ہمارے درمیان حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا. سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو مشرکین کے خلاف اپیل کروں گا اللہ کے سامنے. اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قتلت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. سورہ الحج کی آیت نمبر 19 سے 23 تک یہ آیات اللہ نے نازل فرمائی. اس کے اندر کیا مقصد ہے؟ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو لوگ، یہ دو جماعتیں، یہ دو گروہ، یہ دو پارٹیاں، انہوں نے لڑائی کی ہے. کس کے لیے لڑائی کی ہے؟ ووٹوں کے لیے، کرسی کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنے ملک کے لیے نہیں. یہ لڑے ہیں ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے متعلق لڑ پڑے ہیں. وہ کہتے تھے لات منات عزا، یہ بھی نفع نقصان، یہ بھی اختیارات رکھتے ہیں، یہ بھی مختار کل ہے، یہ بھی ان کے پاس بھی اختیارات ہے، یہ بھی خوشیاں دیتے ہم ڈالتے ہیں، یہ بھی اڑاتے دیتے اور روکتے ہیں، یہ بھی کاروبار میں اندھا اور اچھا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تھے، وہ کہتے تھے لوگوں یہ ساری صفتیں ہمارے
اللہ کے علاوہ ان اوصاف کا کوئی ان کا شریک نہیں۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، تو جنہوں نے کفر پر لڑائی کی ہے ان کے لیے جہنم کے ٹکڑے کاٹ کر ان کو لباس پہنایا جائے گا، ان کو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور ان کے بعد اللہ نے جب ان کا تذکرہ کیا تو ان کی جنت کے ساتھ مہمانی میزبانی اور جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ دونوں جماعتیں جب لڑ پڑی ہیں، اختلاف ہوا ہے، تو دونوں کا رزلٹ بھی الگ الگ ہے، دونوں کا نتیجہ بھی الگ ہے۔ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آج آپ کے معاشرے کے اندر بہت ساری خرافات ہیں، بہت ساری رسومات ہیں، بہت سارے خرابیاں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور چرس بھی جاتی ہے، نشہ کیا جاتا ہے، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کا پاک نام لینے والا نام بگاڑ کے لیتا ہے، کئی طریقے ان کا درست نام بھی نہیں لیتا، اور اس نے پتہ نہیں طہارت کی ہے کہ نہیں، طہارت کو جانتا ہے کہ نہیں۔ یہ بات ہستیاں ہیں۔ آئیے آج کے جمعہ سے یہ سبق لے کر کے جائیے، اللہ اکبر اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے تھے، یاد رکھیے۔ اور کتنی محبت! علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے پوچھا، کس نے؟ محمد بن حنفیہ نے، اللہ اکبر اللہ، پوچھا سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ فرمایا اس کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا سب سے افضل اس کے بعد ابو بکر کے بعد عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پھر سوال کو تبدیل کیا، اچھا ان کے بعد؟ فرمایا ان کے بعد عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے بعد ایسا سوال نہیں تھا، سوال تھا عمر کے بعد تو پھر آپ کی فضیلت ہے نا، آپ کا مقام ہے۔ کہنے لگے میں عام لوگوں میں سے ایک آدمی ہوں، ان کے بعد جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے، جو رسول اللہ نے رکھی ہے، جو صحابہ نے رکھی ہے، علی کی ترتیب بھی وہی ہے۔ اگر ابو بکر کے بعد نام آتا ہے عمر آتا ہے، عمر کے بعد نام آتا ہے تو عثمان آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی صحابہ کرام کے ساتھ محبت، عقیدت اور احترام کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے۔ تو جس کو بیعت کر لیا جائے، امام مان لیا جائے، امام کا احترام آپ لوگ کرتے ہیں؟ آپ لوگ اس غیر گزرے معاشرے کے اندر بھی اپنے امام کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یارو اتنا تو نہ گراؤ۔ آپ لوگ قرآن و حدیث کا علم جتنا بھی ہے تھوڑا ہے ذرا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ اور آپ کے گھر میں پرورش پانے والے تھے، کیا انہیں اتنا بھی علم نہ تھا کہ اپنے امام کا احترام کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اگر آپ لوگ اتنا معاشرہ بیت جانے کے بعد بھی، اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اپنے ائمہ کا، اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے جس کی بیعت کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا احترام نہیں کرتے تھے؟ جو ابو بکر کو برا کہتا ہے اس کا علی کے ساتھ محبت کا رشتہ بھی نہیں ہے، ایمان کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو ابو بکر صدیق کو برا کہتا ہے اور کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے اہل بیت سے محبت کا، عمر رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے اہل بیت سے محبت کا، اہل بیت کے احترام کا، یاد رکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے اندر آپ کو مدینہ سے باہر جانا پڑا، آپ نے کئی بار علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جگہ پہ جانشین مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کیا، اور آج کی حکومتوں کو کہہ کے دیکھو ذرا، آج کی حکومتوں کو کہہ کے دیکھو 2 دن کے لیے جائیں کہیں دورے پر اور اپنی اپوزیشن پارٹی کو اپنی جگہ پہ نائب مقرر کر کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اگر صحابہ کرام کے اندر دشمنیاں تھی، بغض تھے، عداوتیں تھی، تو یہ ممکن نہیں، اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ان کے درمیان دشمنیاں نہیں تھی۔ قرآن نے سچ فرمایا، رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، وہ آپس میں محبت کو بانٹنے والے تھے، وہ آپس میں جوڑنے والے تھے، توڑنے والے نہیں تھے۔ یہ توڑنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے کتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ تجھ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے دو نسبتیں ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے دو نسبتیں ہیں، وہ نسبتیں کیا ہیں؟ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تنقیص کی اور ان کو ناجائز بچہ قرار دے دیا، ان کی شان میں اتنی گراوٹ کا نظر آئے، اتنے نیچے چلے گئے، تو ایک قوم میری امت میں سے ایسا کرے گی، تنقیص کرے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خارجی جو جہنم کے کتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیے، انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ مومن نہیں رہے، ایمان سے نکل گئے، انہوں نے یہ فیصلے کر دیے ہیں، لہذا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دوسرا گروہ کیا آیا؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، اتنی محبت کی کہ اللہ ہے، اچھا اللہ کا بیٹا ہے، یہ تیسرا الہ ہے، اگر اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ نہیں، تو یہ تیسرا معبود الہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے ان تینوں پر لعنت فرمائی۔ آج بھی معاشرے کے اندر علی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی داماد رسول ہیں، علی نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین کے باپ ہیں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی نور نظر نقط جگر کے شوہر ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مہاجرین ہیں، علی سابقین الاولین ہیں، علی بدری ہیں، علی بیت نظام کی فضیلتیں رکھنے والے ہیں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مرتبت، آپ کا مقام، آپ کی فضیلت، لوگوں اپنی جگہ پہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا انسان مسلمان نہیں رہتا ہے، آئیے اور فرمائیے، لیکن وہ مقام جو قرآن و حدیث سے آپ کے لیے ثابت نہیں ہے، آپ کا الہ ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، دلوں کے بھید جاننا، نفع نقصان کا اختیار رکھنا، یہ علی رضی اللہ عنہ کے اختیار میں، ان کے اختیار میں۔ اچھا اگر مشکل کشا تھے تو پھر ابو بکر نے کہتے ہیں خلافت چاہیے، حق خلافت کا ان کا تھا۔ اچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عقل کے دشمن بنتے ہی کیا بات کرتے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ہمارا وراثت کا حصہ دے، وہ وہی کیوں گئے؟ وہ تو مشکل کشا ہے، وہ تو حاجت روا ہے، وہ کیوں گئے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ بات جامع ترمذی کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مشابہت ہے کہ ایک گروہ نے تمہاری شان کے اندر تنقیص کی، تمہاری عظمت کو گرایا، اور دوسری جماعت نے تمہاری شان کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ انہوں نے اللہ بنا دیا۔ آج ہم راہ اعتدال پر، اعتدال والی امت ہیں، راہ اعتدال پر ہیں کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے محتاج تھے، اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اور وہ اللہ کے اختیارات میں کسی عمل کا دخل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا موقع ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، دن بیت گئے، قلعے فتح ہو گئے، اور ایک قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے مختلف صحابہ کو امیر مقرر فرمایا، مختلف اوقات میں، ایام میں، وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں عہدے کی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی، میرے دل کے اندر بھی یہ تڑپ آئی یہ بات سن کے، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوئی صبح ہو اللہ کے رسول کی زبان پر میرا نام آ جائے، اور ہم صبح مجلس کے اندر اللہ کے رسول کے سامنے آگے ہمارا نام آئے۔ اللہ صبح ہوئی، آپ نے فرمایا این علی کہاں؟ صحابہ نے بتایا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں خراب، بیمار ہونا مشکل ہے نا، اور جو حاجت روا ہوتا ہے، مشکل کشا ہوتا ہے، وہ بیمار، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کبھی بیمار ہے۔ صحابہ نے بتایا ان کی آنکھیں خراب ہیں، ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ فرمایا علی کو لاؤ، علی کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک
لعاب وہ لے کے علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں رکھا، آنکھوں میں لگایا، علی رضی اللہ عنہ کو علم تھمایا، علی یہ علم لے کر لڑو جا کے، اور یاد رکھو تم پشتوں کے پشتے لگا دو، اس بات سے بہتر ہے کہ تمہاری دعوت پر ایک بندہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ قتل کرنے سے بہتر ہے ایک بندہ جنت میں آ جائے، یہ تمہارے لیے صرف اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے فاتح خیبر کا قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی، آپ کی خلافت، اگر اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ تو جس پر مشکلات آتی ہیں وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، اور جو مشکل کشا ہوتا ہے اس پر مشکلیں نہیں آتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی انتہائی اتباع کرنے والے اور سنت کی پیروی کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سنت کی تلاش کے اندر رہتے اور سنت کی مخالفت پر ڈانٹ اور سزا دیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے۔ آج اگر علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ ہے نا، تو پھر ان کے اعمال کو اختیار کیا جائے، جیسا وہ کرتے تھے، جیسے ان کے عقائد تھے، جیسے ان کے اعمال تھے، ان اعمال کو اختیار کیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سواری کے رکعت میں پاؤں رکھا، کہا بسم اللہ، اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، کہا الحمدللہ، پھر بیٹھ کے سیدھے ہو کے پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ آگے دعا اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر دیکھا اور دیکھ کے مسکرا پڑے، اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو یہاں تک سمجھ آتی ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور پھر اوپر چڑھ کے پھر مسکرانا یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے یوں ہی سوار ہوئے تھے اور میں نے دیکھا آپ نے پاؤں رکھا، بسم اللہ پڑھی، آپ بیٹھے، آپ نے الحمدللہ کہا، آپ جب اوپر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، پھر مسکرائے، اللہ اکبر اللہ۔ تو راوی کہتا ہے وجہ پوچھی گئی آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو کہا اللہ بھی مسکرا دیتا ہے اس بات پر کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس دعا کے الفاظ ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو سچا الہ ہے، تو مجھے بخش دے، تو اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی اس کیفیت کے اوپر۔ تو جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی ہنسی آ گئی، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نوجوانان جنت کے سردار، ان کے باپ ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے شوہر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وفادار سپاہی ہیں، وفادار سپاہی ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ کے بے شمار فضائل، مناقب حدیث اور قرآن سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دل و جان سے محبت کرنے کی، پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا محرم کے آغاز سے پہلے کہ آپ اپنی نسلوں پر احسان کریں، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے خاندان پر احسان کریں۔ یہ محمد محمد الصلابی انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ کتابیں یہ بہت زیادہ مہنگی نہیں ہیں، اور اگر بہت زیادہ مہنگی ہوں بھی تو دنیا کی دین کے مقابلے میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اردو کی کتابیں اپنے گھر کے اندر رکھیں، آپ کو معلوم ہو حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ یہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے ساتھ آپ کی محبت بڑھتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی محبت پر زندہ رکھے، اسی محبت میں موت دے، اور موت کے بعد اللہ ہمیں صالحین اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔